बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 नवंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक अहम रहनुमा को, और रहनुमा तो इस तरह के लोटा रहनुमा है, और उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो रावलपिंडी का नुमाइंदा बना हुआ है। बहरहाल बुरा फंस गया है, और उसको ये लगा था कि इमरान खान से गद्दारी करके और बेवफाई करके वो बच जाएगा। अब ऐसा फंसा है, और ज़ाती हैसियत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको तलब कर लिया है, और अब वो न इधर का रहेगा न उधर का रहेगा। नहली ताहयात नहली से बचेगा तो 7 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। अहम तफसीलात हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और साथ हम बात करेंगे इमरान खान की जानिब से रावलपिंडी के लिए कौम को जो मैसेज दिया गया है, दिल दहला देने वाला वो पैगाम है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि एफआईए ने जो इंक्वायरी शुरू की है, और ये अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से इंक्वायरी शुरू की गई है एफआईए की जानिब से, और उसमें जो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सबसे अहम मौक़िफ़ था, जो वो हमेशा बात करते हैं कि सबसे पहले ये देखना है कीनिया में जिस बदबख्त कातिल ने, दरिंदे ने हमारे भाई अरशद शरीफ को शहीद किया है, वो तो है ही है, लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पर उन पर ज़मीन तंग की अरशद शरीफ के लिए, और अरशद शरीफ पर मुकदमात, झूठे मुकदमात बनाए, वो मुद्दई कौन थे? उन मुद्दइयों को किसने कहा था कि ये मुकदमा दर्ज करवाओ? पुलिस वाले वैसे एफआईआर दर्ज करनी हो, उनकी आंखों के सामने कत्ल हुआ और वो बगैर पैसे लिए एफआईआर नहीं दर्ज करते, तो वो कौन था जो एफआईआर दर्ज करवा रहा था? ये मुद्दई कौन है? किसने इनको कहा था कि वो मुकदमा दर्ज करें? इस पर एफआईए ने डेफिनेटली, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गया हुआ है और एफआईए पर बहुत ज़्यादा तनकीद थी, और ये भी है कि जो हमारे मौजूदा आर्मी चीफ हैं आसिम मुनीर, जिनके बारे में उनकी वालदा ने, अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने कहा है कि आसिम मुनीर के बारे में बहुत अच्छे अल्फाज अरशद शरीफ कहा करते थे और बड़े पुरुमीद थे। तो अब नए आर्मी चीफ से हमारी ये उम्मीद है, और उनकी तैनाती के दिन ही एफआईए की जानिब से ये कार्रवाई शुरू की गई है, और तमाम मुद्दइयों को तलब किया है एफआईए ने इंक्वायरी के लिए, और इसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब और आईजी इस्लामाबाद को ये खतूत लिखे गए हैं। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में मुकदमे दर्ज नहीं हुए थे, बाकी शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज की हुकूमत पंजाब में थी, बलूचिस्तान में भी इन्हीं लोगों की हुकूमत थी, सिंध में भी जहाँ पर मुकदमा दर्ज किए गए थे, तो उस पर जवाब तलब किया है। और खत लिखा गया है आईजी इस्लामाबाद को भी, आईजी बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब को, और कहा गया है कि मुकदमात के मुद्दई कमेटी के सामने हाज़िरी यकीनी बनाए, और उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ जो मुकदमात थे उसकी सारी जो तफसील है वो भी प्रोवाइड की जाए। अल्लाह करे कि इस कमांड के जो कमांड चेंज हुई है, उसके बाद पाकिस्तान में जो मजलूम थे, जिनके साथ बहुत जुल्म रवा रखा गया, अल्लाह उनको इंसाफ दे, और जिन्होंने जुल्म किया अल्लाह उनको गर्क करे, जिन्होंने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। जबकि दूसरी जानिब अरशद शरीफ के हवाले से ही, और अरशद शरीफ पर कातलाना हमला और इमरान खान पर कातलाना हमले का जो कहा गया था, और ये तस्नीम हैदर जो मुस्लिम लीग नून के लंदन के तर्जमान थे, उनकी जानिब से जो बयान दिया गया था, एफआईए ने उनको भी तलब कर लिया है अरशद शरीफ कत्ल केस में कि आपके पास जो मालूमात हैं वो आप हमें प्रोवाइड करें। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वाज़े जो आ चुकी हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट्स आ चुकी हैं कि अगर कोई बैरून मुल्क बैठा है तो बैरून मुल्क वीडियो लिंक के जरिए उसका बयान रिकॉर्ड हो सकता है। अगर अदालतों में बयान रिकॉर्ड हो सकता है तो वो एफआईए की इंक्वायरी कमेटी के सामने भी बयान रिकॉर्ड हो सकता है। और अगर एफआईए वाकई कलेक्शन ऑफ एविडेंस चाहता है, वाकई वो तस्नीम हैदर का बयान चाहता है, तो वो एफआईए वीडियो लिंक के जरिए भी बयान रिकॉर्ड कर सकता है। और इसमें मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान तो शहबाज शरीफ की हुकूमत के होते हुए तस्नीम हैदर नहीं आएगा, लेकिन वो वहाँ से बैठकर एफआईए को अपना बयान ज़रूर रिकॉर्ड करवा सकता है। अब ये जो अरशद शरीफ में उनको शामिल तफ्तीश करने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, और उनको 29 नवंबर को तलब किया है। नोटिफिकेशन में कहा है कि आप, तस्नीम हैदर ने मीडिया में कहा है कि अरशद शरीफ के कत्ल से मुतल्लिक आपके पास अहम मालूमात और सबूत हैं, आपको 29 नवंबर को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने पेश होने की गुजारिश की जाती है। अब जब इनको खुद पता है कि अरशद, वो जो तस्नीम हैदर है वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, तो आप इस तरह से अगर फार्मेलिटी पूरी करेंगे तो फार्मेलिटी पूरी करने से तो इंसाफ नहीं होगा। इंसाफ के लिए आपको सारी चीज़ें खुद देखनी होती हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान की जानिब से इंटरनेशनल मीडिया को एक इंटरव्यू दिया गया है, और इमरान खान की जानिब से उनसे जो मईशत के हवाले से
چیزیں ڈسکس کی گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ رجیم چینج کے باوجود ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہ ہیں، کیونکہ ہم کسی ملک کے ساتھ دشمنی نہیں رکھ سکتے، ہم برابری کی سطح پر ہر ملک کے ساتھ دوستانہ ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں۔ بھلے رجیم چینج آپریشن ہوا، لیکن اس کے باوجود میرے لیے میری قوم کا مفاد مقدم ہے، اور میں برابری کی سطح پر اپنے جو ریلیشن ہے وہ رکھوں گا۔ غیر ملکی میڈیا سے بات کرتے عمران خان نے کہا کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ قاتلانہ حملے میں بچ گیا، البتہ میری دائیں ٹانگ میں 3 گولیاں لگی ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ حملے کے بعد بھی میری کسی سرگرمی میں خلل پیدا نہیں ہوا، عوامی جلسے ہمارا جمہوری اور آئینی حق ہے۔ ہم پاکستان میں فوری الیکشن چاہتے ہیں، کیونکہ اس وقت پاکستانی معیشت بہت تباہ ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ یہ دونوں جماعتیں 30 سال سے پاکستان پر قابض ہیں، اور 30 سال سے فوجی حکومتیں بھی برسر اقتدار رہی ہیں، یا وہ ہاف جو ہے ٹینیور ہے وہ انہوں نے گزارا یا انہوں نے گزارا، یہ 2 ہی خاندان تھے۔ ہم نے پاکستان میں برآمدات کے ذریعے تمام ریکارڈ توڑے ہیں، ہماری ٹیکس وصولی سب سے زیادہ تھی۔ عمران خان نے کہا کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں، رجیم چینج کے باوجود ہم امریکہ سے اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ افغانستان میں عمل دخل براہ راست پاکستان پر پڑتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن ہو، کیونکہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن ہوگا۔ اور عمران خان نے کہا کہ میں ان ساری چیزوں کو بڑے قریب سے جانتا بھی ہوں، اور میری خواہش بھی ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہوں اور ہمارے کسی کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ خراب بھی نہ ہوں۔ جبکہ دوسری جانب جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آرمی چیف کی تعیناتی کے بعد، پی ٹی آئی بطور جماعت اعلامیہ میں کہا گیا کہ فوج کی نئی قیادت سے ہماری توقع ہے کہ آئینی حقوق کی بحالی میں کردار ادا کرے۔ فوج کی نئی قیادت سے توقع ہے کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے کہا گیا کہ فوج کے نئے سربراہ کی تقرری کے ضمن میں صدر مملکت کا اعلامیہ آ چکا ہے۔ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی مقرر ہونے پر جنرل ساحر شمشاد کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے کہا کہ آرمی چیف مقرر ہونے پر جنرل عاصم منیر کے لیے تمناؤں کا جو نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ پچھلے 8 ماہ کے واقعات نے واضح طور پر ملک میں تفریق پیدا کی ہے۔ 8 ماہ میں جو اقدامات کیے گئے ان سے ملک اور اداروں کو نقصان پہنچا ہے۔ تحریک انصاف نے کہا کہ پاکستان میں انسانی حقوق کے بدترین خلاف ورزی کی گئی ہے۔ اعلامیہ میں کہا گیا کہ صحافتی اداروں اور صحافیوں کو شدید دباؤ اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ عرش شریف جیسے نامور صحافی شہید کیے گئے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ ایسی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور پروٹیکشن دی جائے گی، اور ہمارا جو مطالبہ ہے صاف اور شفاف انتخابات کا، عمران خان نے کہا کہ میں صرف وہ چاہتا ہوں اور اس کے علاوہ اور میں کچھ نہیں چاہتا۔ جبکہ 26 نومبر کے حوالے سے عمران خان کی جانب سے جو پیغام دیا گیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اس حالت میں اگر راولپنڈی آ سکتا ہوں تو عوام سے کہا کہ آپ کو بھی 26 نومبر کو راولپنڈی پہنچنا ہوگا، اور انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو 1 بجے ساری عوام میری حقیقی آزادی مارچ میں شرکت کرے۔ عمران خان نے کہا کہ حقیقی آزادی قوم کو تب ملتی ہے جب قوم میں انصاف ہوتا ہے، انصاف ہوتا ہے تو حقوق ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں تو قوم آزاد ہوتی ہے، اور آزاد قوم ہی خوشحال ہوتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ قوم اس وقت تک چپ نہیں بیٹھے گی جب تک ہم حقیقی طور پر آزاد نہیں ہوتے۔ مارچ میں شریک ہو کر قوم یہ پیغام دے گی کہ حقیقی آزادی کے حصول تک ہم نہیں بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں زخمی حالت میں صرف اپنی قوم کی خاطر نکل رہا ہوں، قوم ہفتے کو میرے لیے راولپنڈی پہنچے اور ہم گرین ریولوشن کے ذریعے اپنا جو حق ہے وہ حاصل کریں گے، اور ہم جو انصاف ہے، جو ہماری جماعت کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف، ہم انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اب معاملہ آ جاتا ہے فیصل وافڈا کا۔ فیصل وافڈا ایک ایسا شخص ہے جو بے عزت ہوا ہے، اور جس کو اپنی جماعت کے ساتھ بے وفائی کرنے، اپنی جماعت کے لانگ مارچ اور جو ان کے حوالے سے بہت زیادہ چیزیں سامنے آئی تھیں، بے عزت بھی ہوا ہے، اور ان کے پلے بچہ بھی کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ تھے، فیصل وافڈا جیسے لوگ، یہ پہلے دن سے عمران خان کے ساتھ نہیں جچتے تھے، لیکن کیونکہ بدقسمتی سے وہ عمران خان کے ساتھ رہے ہیں اور چیزیں قوم کے سامنے تھیں۔ 3 رکنی بینچ تھا، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور چیف جسٹس صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے۔ یہ کیس تھا الیکشن کمیشن کی جانب سے حیات نہلی کا، جو فیصل وافڈا کا۔ اب اس میں کیونکہ بری طرح پھنس چکا ہے فیصل وافڈا کے سامنے عدالت کی جانب سے 2 سوالات رکھے گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے
کل 11 بجے 25 نومبر صبح 11 بجے ذاتی حیثیت میں فیصل وافڈا کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور عدالت نے کہا پی ٹی آئی رہنما اپنی غلطی تسلیم کریں اور 63(1)(c) کے تحت نااہل ہو جائیں، جو 5 سالہ نااہلی ہے، کہ وہ اپنی غلطی تسلیم کریں، ریٹن غلطی تسلیم کریں کہ انہوں نے غلط بیانی کرتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے اور جو دھوکہ دہی سے جو بیان حلفی جمع کروایا تھا وہ اپنی غلطی تسلیم کر لیں، اور بصورت دیگر عدالت پھر 62(1)(f) کے تحت دیکھے گی تاحیات نااہلی کے معاملے کو۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے سامنے فیصل وافڈا کی تاحیات نااہلی کے لیے کافی مواد موجود ہے، انہیں اپنی غلطی تحریری طور پر تسلیم کرنی ہوگی۔ تحریری طور پر انہوں نے پہلے بھی سپریم کورٹ کے سامنے بھی غلط بیانی کی، سپریم کورٹ خود کیوں حقائق کا جائزہ نہیں لے سکتی؟ اس موقع پر عائشہ ملک صاحبہ نے کہا کہ یہاں الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کا سوال ہی نہیں ہے، ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی حقائق کا جائزہ لے کر فیصلہ دیا۔ ووٹر کو علم ہونا چاہیے وہ جس کو ووٹ دے رہے ہیں وہ کون ہے۔ ووٹر امیدوار کی نیت نہیں دیکھتا بلکہ بیان حلفی دیکھتا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ فیصل وافڈا کی نیت جانچنا ضروری نہیں، ووٹر کے ساتھ غلط بیانی کی گئی، عوام یہ انتظار نہیں کر سکتی کہ اس نے جس سے ووٹ دیا اس کی نیت کیا تھی۔ بینچ کے دوسرے رکن جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ فیصل وافڈا نے ایک جھوٹ چھپانے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ بولا گیا۔ سماعت کے اختتام پر عدالت نے فیصل وافڈا کو امریکہ کی شہریت ترک کرنے کا سرٹیفکیٹ ساتھ لانے کا حکم دیا، اور عدالت نے کہا کہ وہ آئیں اور آ کے عدالت کے سامنے پیش ہوں، یا وہ تحریری طور پر اپنی غلطی تسلیم کریں تاکہ ان کو 5 سال کی نااہلی ہو۔ اب ایک بات یاد رکھیے گا، اگر وہ نااہلی 5 سال کی ہو جاتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی یہ غلطی تسلیم کر لیتے ہیں کہ انہوں نے یہ غلط کیا ہے، تو اس پر ان کے خلاف فراڈ کا مقدمہ بھی درج ہو سکتا ہے، اور ان کا جو مخالف فریق ہے وہ اس تحریری جو بیان ہے جو عدالت میں جمع کروایا جائے گا، اور عدالت خود بھی جھوٹی ایویڈنس کی بنیاد پر بھی سزا دے سکتی ہے، وہیں پہ سزا سنا سکتی ہے، یہ اقبال جرم ہو جائے گا۔ عدالت کہتی ہے یا اقبال جرم کر کے 5 سال کے لیے نااہل ہو جاؤ، اب اقبال جرم اس کے کھاتے پڑ جائے گا، یا پھر تاحیات نااہلی کا ہم کیس دیکھیں گے۔ اگر تو فیصل وافڈا بچنا چاہتے ہیں تو وہ لکھ کے نہ دیں، وہ تاحیات نااہلی کی طرف معاملہ چلا جائے، اتنا آسان نہیں ہے عدالت کے لیے 62(1)(f) میں فیصلہ دینا، اور اگر وہ لکھ کے دیتے ہیں تو پھر وہ جس مصیبت میں پڑے تھے وہ اس سے بڑی مصیبت میں پڑیں گے، اور ایسے لوگوں کا یہی حشر ہونا چاہیے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔